السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ایسا خوفناک سچا واقعہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کیا آپ کی روح تک جھنجھڑ جائے گی کہ کیا واقعی خونی رشتے اتنے خطرناک ہوتے ہیں جب وہ اپنی حسد اور انا پر آ جائیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ میری بیوی پر جنات کا اس قدر سایہ تھا کہ وہ کچا گوشت تک چبا جایا کرتی تھی، مگر مجھے یہ بات شادی سے پہلے نہیں بتائی گئی تھی۔ اس پر ہر 2-4 دنوں میں ایک بار کسی بھی وقت یہ کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی کہ تب اس کا خود پر کوئی اختیار نہ رہتا تھا۔ تب اسے گوشت کی بہت زیادہ طلب ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ انسانوں پر وار کرنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ گو کہ مجھے یہ ساری باتیں شادی کی پہلی رات ہی پتہ چل گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اب اگر اسے میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے تو میں اسے نبھا کر ہی رہوں گا، اور پھر میں نے ہر ممکن ایسا کرنے کی کوشش کی۔ میرا خدا گواہ ہے کہ جہاں تک ممکن تھا میں نے اپنی بیوی کی یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپائے رکھی۔ میں نے اس راز کو کبھی افشا نہیں ہونے دیا۔ یہ سب کچھ پیدائشی طور پر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک خاص وقت گزر جانے کے بعد اس کے والدین کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ جھگڑے اس کے والدین کی علیحدگی پر ختم ہوئے۔ تب تک بھی وہ نارمل تھی، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر اس کی والدہ نے اس کے والد کے خلاف نان نفتے کا کیس کر دیا۔ اس کے والد نے بجائے مسئلے کو حل کرنے کے بلکہ کیس کو لمبا کر لیا۔ دونوں طرف سے حالات بگڑتے گئے، یہاں تک کہ اسی دوران اس کے ددیال والوں نے، خاص طور پر اس کی دادی اور پھپھو نے جادو ٹونے کا سہارا لیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح اس بچی کی زندگی ختم کر دی جائے تو ان کو نجات مل جائے گی۔ بصورت دیگر بچی کی شادی تک ان کو اس کے ہر قسم کے اخراجات برداشت کرنے تھے، تو انہوں نے کسی بھی بڑے عامل کے ذریعے اس بچی کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ بچی موت کے منہ میں جا کر بھی واپس لوٹ آئی۔ یہاں تک کہ ایک بار وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ گھر کی چھت گر گئی۔ جس وقت چھت گری اس وقت اس بچی کی ماں چارپائی پہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اور وہ بچی اسی چارپائی کے نیچے قرآن پاک کے سائے میں لیٹی ہوئی کھیل رہی تھی۔ جب چھت گری تو اس کی ماں اور وہ بچی دونوں محفوظ رہیں۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ آپ لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چھت کا گرنا قدرتی امر بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ وہ چھت اور مکان بالکل ٹھیک حالت میں تھے، اور پھر صرف اسی کمرے کی چھت گری تھی جس میں بیٹھی ہوئی تھیں وہ دونوں۔ شاید وہ اس بات کو قدرتی امر مان بھی لیتے، لیکن اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد اس بچی کو ایک سانپ نے ڈس لیا، اور سانپ نے اس وقت ڈسا جب بچی کے آس پاس کم از کم گھر کے 4 سے 5 افراد بھی موجود تھے، جن میں بچی کا ماموں بھی تھا اور ماموں زاد بھائی بھی تھے جو تقریباً ہی بالغ تھے، والدہ بھی تھیں۔ سانپ سب کو تب نظر آیا جب وہ بچی کو ڈس چکا تھا، مگر چونکہ سانپ کے ڈستے ہی سب کو خبر ہو گئی تھی تو ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی سانپ کو مارا نہیں جا سکا، اور وہ ایک بل میں گھس گیا اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں نکلا۔ مگر بچی کو ہسپتال پہنچایا گیا تو اس کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد بچی کے ساتھ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس روڈ ایکسیڈنٹ میں بچی ایک موٹر سائیکل سے ٹکرائی اور روڈ کے درمیان میں جا گری۔ جب بچی گری تو سامنے سے آتی ہوئی ایک بڑی مسافر گاڑی بچی کے اوپر سے گزر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچی کو پھر بھی محفوظ رکھا۔ وہ بچی اس گاڑی کے بالکل درمیان میں آ گئی اور اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خیر، پھر جب وہ آغاز جوانی میں تھی تو ایک دن اپنے کمرے میں اکیلی تھی کہ اس نے ایک دم سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ سب لوگ دوڑ کر اس کے کمرے میں پہنچے تو وہ بچی کمرے میں بنے روشن دان کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ وہاں سے کوئی خاتون خنجر کے ساتھ میری جان لینا چاہتی ہے۔
وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گی، کیونکہ سارے گھر والے تو وہیں موجود تھے۔ سب نے اس سے کہا کہ بیٹا روشن دان میں کچھ نہیں ہے، مگر وہ باضد تھی، یہاں تک کہ اس کے سامنے روشن دان کو بند کر کے اس کے آگے پردہ لگا دیا گیا، مگر حالات اب قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی دن رات کسی نہ کسی چیز سے ڈر جایا کرتی تھی۔ کبھی وہ دوڑ کر اپنے ماموں کے کمرے میں گھستی اور کہتی کہ وہی خاتون خنجر لے کر میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ کبھی وہ کسی کزن کے گلے لگ جاتی، کبھی وہ اپنی ممانی کے پاس گھس جاتی، یہاں تک کہ اب سب کو اس بچی سے خوف آنے لگا۔ اس بچی کو پہلے مختلف ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، اس کے بعد اسے ایک دو پیروں کو دکھایا گیا، پھر عالم دین کو ملایا گیا اور ایک دو حاملوں سے بھی بات کی گئی۔ ڈاکٹرز نے تو بچی کو مکمل طور پر صحت مند قرار دے دیا، اور انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں۔ عامل، عالم اور پیر نے یہی بتایا کہ بچی پر عرصہ دراز سے کالے جادو کے ذریعے عمل کیا جا رہا ہے۔ عامل نے مزید بتایا کہ مقصد اس بچی کی جان لینا ہے، لیکن جادو کرنے والا کسی نہ کسی وجہ سے ہمیشہ اپنے مقصد میں ناکام رہا ہے۔ ہاں، البتہ وہ اس حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ کوئی ایک جن جو اس بچی پر مسلط کر دیا گیا ہے، جو ہر وقت اس کو ڈرائے رکھتا ہے اور سہمائے رکھتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ یا تو بچی کو کسی کے ہاتھوں قتل کروا دیا جائے یا پھر بچی خودکشی کر لے، یعنی دونوں ہی صورتوں میں مقصد بچی کی موت ہے۔ بہرحال عالم صاحب نے کہا کہ آپ لوگ چاہیں گے کہ میں اس کا توڑ کروں، تو میں آپ لوگوں کو واضح الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب سے بہت اوپر لیول کا کھیل ہے۔ یقیناً جس شخص نے یہ عمل کیا ہے اس چیز کا توڑ اس کے پاس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے عامل جو غیر مسلموں سے عمل کرنا تو سیکھ لیتے ہیں اور وہ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا توڑ سیکھا ہی نہیں ہوتا، ان کو خود بھی معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اگر میں بطور مسلمان آپ کو بتاؤں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب عامل سے پوچھا گیا کہ جادو کروانے والا کون ہو سکتا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی کا کوئی خونی رشتہ دار ہے۔ پھر لڑکی کی والدہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ یہ بات ہمیں واضح کر دیں کہ رشتہ دار لڑکی کے والد صاحب کی فیملی کی طرف سے ہے یا پھر والدہ کی فیملی سے ہیں۔ عامل نے تھوڑی دیر بعد کچھ سوچا اور کہا کہ اس چیز کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کی ماں روتے ہوئے وہاں سے اٹھ آئی۔ جب اس لڑکی کی ماں نے اپنے آنسو صاف کیے تو عامل صاحب نے اسے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ یہ بات آپ کو آپ کی بچی خود بتا دے گی کہ اس پر ایسا سخت عمل کروانے والا کون ہے، آپ صرف چند دن صبر کریں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن وہ بچی کمرے میں موجود تھی، اس کی ماں تلاوت کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ امی، میں نے خواب میں اپنی دادی کو دیکھا ہے، دادی نے مجھے سینے سے لگایا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے میرے سینے میں ایک خنجر گھونپ رہی ہیں۔ لڑکی نے جب یہ بات کی تھی تو اس کی ماں کی ذہن میں فوراً اس عامل کی بات آ گئی۔ خیر بچی اب جوان ہو چکی تھی، اس کا بہت علاج کروایا گیا تھا، باقی معاملہ تو کچھ نہ کچھ سنبھل گیا تھا، لیکن آج بھی 2-4 دنوں میں ہفتے میں ایک آدھ بار اس پر ایک مخصوص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کیفیت میں اس کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہتا تھا، اور اس نے یہ بات پہلی ہی رات مجھے بتا دی تھی۔ آج وہ لڑکی میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ آج بھی گزارا کر رہا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ چند دن پہلے میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میری عادت تھی کہ جب سے میری بیوی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ کچا گوشت کبھی کبھار کھاتی ہے تو گھر میں کچے گوشت کا انتظام کر کے رکھتا تھا، کیونکہ اس پر جب بھی وہ کیفیت طاری ہوا کرتی تھی وہ کچے گوشت کو چبا چبا کر کھایا کرتی تھی، اور اس نے یہ بات مجھے کہہ رکھی تھی کہ تب تک یہ بات راز رہے گی جب تک تم مجھے یہ گوشت فراہم کرتے رہو گے، نہیں تو کسی دن میں خود کو یا تم کو یا گھر کے کسی بھی فرد کو نقصان پہنچا دوں گی۔ بہتر ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ میں نے اپنی بیوی کی یہ باتیں سنی
اور مجھے شدید تکلیف پہنچی کہ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اسے چھوڑ دوں، لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کی ماں پر کیا گزرے گی۔ چلو انہوں نے غلط کیا مجھ سے چھپا کر، لیکن میں اسے طلاق دے کر دوسری غلطی کروں گا۔ لہٰذا میں نے اس کی ساری باتیں مان لیں اور ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے لیے کچے گوشت کا انتظام کر کے رکھوں، مگر اس بار میں گوشت کا انتظام نہیں کر سکا۔ آج شاید اس کو کچھ 6 سے 7 دن ہونے والے تھے اور میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی۔ آج میں ایک میٹنگ میں تھا اور گھر جانے میں بھی لیٹ ہو چکا تھا۔ ابھی میٹنگ چل ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے کال آئی اور مجھے بتایا گیا کہ میری بیوی نے میری ماں کو دانتوں سے کاٹا ہے، یہاں تک کہ میری ماں کا گوشت جسم سے الگ ہونے والا ہو گیا ہے۔ میں ساری بات کو سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت میٹنگ سے معذرت کی اور میں گھر کی طرف دوڑا۔ تب تک میری ماں کو ہاسپٹل لے جایا جا چکا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا۔ میری بیوی نے بدلے میں مجھ پہ ہاتھ تک اٹھانا چاہا، لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اچانک سے وہ خود زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگی۔ وہ ہاتھ نیچے گر گیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی کس کیفیت میں تھی۔ پھر میں نے اس کو نرمی سے نیچے بٹھایا، پانی پلایا اور اس سے بات چیت کی اور پھر اس کو بتایا کہ تم کو پتہ ہے اب تمہارے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تب وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے گی، اب کیا فائدہ۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں تم کو اب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تب اچانک سے میری بیوی کی آواز تبدیل ہو گئی اور ایک ابھری ہوئی آواز جو نہ ہی مردانہ تھی اور نہ ہی زنانہ۔ مجھے جواب دیا گیا کہ تمہیں چھوڑنا ہی ہوگا۔ میں خود ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ میری قسمت دیکھیں گے، عین اسی وقت مجھے میرے کزن کی کال آ گئی جو کہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور وہ سعودی عرب میں کاروبار کرتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اجمیر شریف دربار جو کہ انڈیا میں ہے، ان کے بزرگ گدی نشین عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب آ چکے ہیں۔ تم بچپن سے مجھے اکثر درباروں پر لے جایا کرتے تھے، درگاہوں پر لے جایا کرتے تھے اور تم کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، تو میں نے سوچا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں بھی ایک اللہ کے پیارے سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب میرے کزن نے یہ بات کی تو میری آواز بھرا گئی۔ مجھے میری والدہ کے ساتھ پیش آئے ہوئے حادثے کا خیال آ گیا، میری بیوی کی حالت کا خیال آ گیا۔ میں نے اس بھائی نما کزن دوست سے کہا کہ اگر ہو سکے تو میری بات کروا دینا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ بات ہو جائے گی، کیونکہ وہ جس انڈین مسلمان کے پاس رہائش رکھیں گے وہ شخص بھی میرا دوست ہے اور اسی کے ذریعے میری ملاقات ہے۔ مجھے امید ہے تم سے بات ہو جائے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کال بند ہو گئی اور میں سوچنے لگا کہ کیا پتہ انہیں اتنا ٹائم ملے گا بھی یا نہیں۔ خیر، میں نے اپنی بیوی کو آرام کرنے کو کہا اور خود بھی کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب مجھے میرے اسی کزن کی کال آئی۔ یہ ویڈیو کال تھی۔ اس کال میں 4 لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک اجمیر شریف والی درگاہ کے متولی تھے اور باقی ان کے میزبان تھے۔ میرے دوست نے ان سے میری بات کروائی۔ یہ یقین کریں انہوں نے مجھے آپ اپنی آواز میں سلام کیا تو میری نسوں تک میں سرور بھر گیا۔ پھر مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین یاد آ گئی۔ میں نے کہا کہ وہ کتنی اچھی جگہ پر ہیں اور کتنی بڑی ہستی سے میری بات ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں اب بھی تھوڑا غمگین ہوا اور کچھ میرے حالات ایسے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مدد آنی ہو تو ایسے ہی آ جایا کرتی ہے۔ مجھ سے ان بزرگ نے پوچھ لیا کہ کیا پریشانی ہے، تم نے ہم سے بات کرنے کی بجائے خاموشی کیوں اختیار کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں صرف آپ کی گفتگو کو سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ تم مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ میں نے ایک بار پھر کہا کہ مجھے بس آپ کا دیدار کرنا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ صرف مجھے یہاں تمہارے دیدار کروانے نہیں بلکہ تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہو۔ مجھے تم اپنا مسئلہ بتاؤ۔
جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ان کے سامنے اپنے گھر کے تمام حالات رکھ دیے۔ میرا کزن اور باقی لوگ بھی یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی۔ میری بات مکمل ہو گئی اور جب میری روداد انہوں نے سن لی تو یقین کریں وہ کچھ دیر کے لیے مراقبے کی حالت میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ تم نے بہت دیر کر دی ہے، تمہاری بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ پھر کچھ سوچا اور کہا کہ بات مجھ سے زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن جس کے در پہ میں آیا ہوں اس سے نہیں بڑھی۔ میں تمہیں کل پھر اسی وقت فون کر کے اس مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، مگر یہ حقیقت ہے کہ مجھے ان کی اس بات پر یقین نہیں آیا کہ وہ مجھے دوبارہ خود بھی کال کریں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں آپ کہ ان کے دوسرے دن بھی مجھے کال آ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے مسئلے کا ایک حل ہے کہ تم اپنی بیوی سے، مطلب اپنی بیوی کے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کرواؤ اور آیت الکرسی کا ورد کرو۔ پھر انہوں نے مجھے میری بیوی کے سارے ماضی کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ کس وجہ سے میری بیوی کے ددیال والے اور اس کے مخالف ہوئے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے تینوں بار موت کے منہ سے میری بیوی واپس آ گئی، اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی ماں ان مشکل حالات کے باوجود اس کے ہاتھوں سے صدقہ کروایا کرتی تھی اور ہر وقت اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک کر رکھا کرتی تھی۔ تم خود سمجھدار ہو کہ جس انسان کی حفاظت خدا کرے تو پھر اسے کوئی نقصان کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ جو چھوٹے موٹے حادثے اس کے ساتھ پیش آئے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات ان کے ایمان کی تھوڑی بہت لغزشیں ہیں۔ ان کے ساتھ یہ مسائل بطور آزمائش پیش آئے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حشر میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ رہی بات اب تمہاری بیوی کے مسئلے کے حل کی، تو اس کا واحد حل صدقہ خیرات ہے۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کی خاطر کچھ نہ کچھ صدقہ دو، اپنی بیوی کے ہاتھ سے صدقہ دلواؤ۔ انشاءاللہ تمہارے ساتھ یہ جو بھی مسائل ہیں یہ 1-2 سالوں میں بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات میری آج لکھ لو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا تم پر تمہاری بیوی کے نصیب کا رزق ایسے برسائے گا کہ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اگر اللہ کرتا ہے ایسا ہو جاتا ہے تو تم ایک دم اپنی ساری فیملی سے دنیاوی ترقی میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے جتنی محنت کی ہے، تم نے اللہ تعالیٰ سے اتنا کچھ پا لیا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ تمہیں ملے گا وہ تمہاری بیوی کے نصیب کا ہوگا۔ اور میری اس بات پہ عمل کر کے دیکھ لینا کہ تم صدقے کی برکتیں دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ دوسری طرف سے کال بند کر دی گئی۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر سوچتا رہا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر شاید آج کوئی بھی ان مسائل کا شکار نہ ہوتا، لیکن نہ جانے میرے دل میں کیا بات آئی کہ میں نے ان کی بات پر عمل کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ اپنی بیوی کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کروانا شروع کر دیا، اور یقین کریں کہ 1 سال کے بعد میری بیوی بالکل نارمل ہو گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے صدقہ خیرات شروع کروایا تب سے میری بیوی اور والدہ کے تعلقات بھی بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے ایک دوسرے پہ اعتماد بحال ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ سارے معاملات خود بخود سیدھے ہو گئے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرا ہم پہلے سے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ترقی دے دی ہے اور ہمارے رزق میں بھی بے پناہ برکت عطا فرما دی ہے، اور الحمدللہ اولاد نرینہ سے بھی نوازا ہے جو کہ صحت مند بالکل نارمل ہے۔ اگر کوئی شخص میرے جیسے مسائل سے گزرا ہے تو وہ اس بات پر عمل کر کے آزما سکتا ہے، اور یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی اللہ نے بتائی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہ بات مجھے اجمیر شریف والے گدی نشین نے بتائی ہے، متولی نے بتائی ہے، اور پھر میں نے یہ بات آزمائی ہے، اس کے بعد آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صدقہ خیرات دینا بھی اتنا ضروری بنا لیں جس طرح سے ہمارے لیے غذا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کبھی کوئی پریشانیاں آنے ہی نہیں دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائی اس پر عمل ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ یہ تھا ہمارا آج کا خوفناک واقعہ، سچا ایسا واقعہ جس میں سمجھے ان کا ایک امتحان تھا، اور الحمدللہ یہ اپنے امتحان میں، اپنی آزمائش میں کھرے اترے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، کیسا لگا آج کا آپ لوگوں کو یہ خوفناک واقعہ؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔